بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا لیکچر جو ہے نا وہ کچھ دوستوں کی ریکویسٹ آئی ہے، کافی میسیجز کر رہے تھے ان باکس میں بھی اور ویڈیوز کے نیچے بھی کہ جونیئر کمپیوٹر آپریٹر ٹرانسپورٹ اینڈ ماس ٹرانزٹ ڈپارٹمنٹ جو ہے نا ان کی جاب ڈسکرپشن یا ان کی جو ذمہ داریاں ہیں ان پہ ایک ویڈیو بنا دیں۔ تو میں نے کہا چلو ایک شارٹ سی ویڈیو ان کے لیے بھی بنا دیتے ہیں۔ تو یہ ہے JCO BPS 12 ٹرانسپورٹ اینڈ میس ٹرانزٹ ڈپارٹمنٹ، اس کی ذمہ داریاں اور فرائض کیا ہیں۔ اچھا، پہلی ذمہ داری ان کی یہ ہے کہ انہوں نے ڈیٹا فیڈ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ کوئی بھی ان کے ڈپارٹمنٹ کے جو لوگ فیلڈ ورکر ہیں یا کہیں سے بھی کوئی ڈیٹا ان کو ریسیو ہوتا ہے نا، تو انہوں نے وہ ڈیٹا جو ہے وہ فیڈ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ ڈیٹا فیڈ کرنا ہے ان کے یونٹس یا کسی بھی ڈپارٹمنٹ کے بندے کی طرف سے کوئی بھی ڈیٹا موصول ہوتا ہے تو انہوں نے اس ڈیٹا کو فیڈ کرنا ہے۔ اب دوسرا ہمارے پاس ہے جو ڈیٹا بیس یہ یوز کر رہے ہوتے ہیں، جو سسٹم جو سافٹ ویئر یہ یوز کر رہے ہوتے ہیں اس کو انہوں نے مینٹین رکھنا ہے، اس کو انہوں نے مینٹین رکھنا ہے۔ مینٹین ڈیٹا بیس، پہلا کیا ہے، انہوں نے ڈیٹا انٹر کرنا ہے۔ جس ڈیٹا بیس کے تھرو انہوں نے ڈیٹا انٹر کرنا ہے اس ڈیٹا بیس کو انہوں نے صحیح طرح سنبھال کے رکھنا ہے، اس کی دیکھ بھال انہوں نے کرنی ہے جونیئر کمپیوٹر آپریٹر نے۔ اب تیسرا ہمارے پاس کیا ہے، ریکارڈ ڈیٹا بائی آپریٹنگ ڈیٹا انٹری اکوپمنٹ، کوڈنگ، انفارمیشن، ریزالونگ پروسیس پرابلمس، یعنی جو بھی ہے انہوں نے وہ جو ڈیٹا ہے جو انہوں نے فیڈ کرنا ہے اس کے جو آلات ہیں ان میں کوئی اگر مسئلہ بنتا ہے تو وہ بھی انہوں نے جو ہے ریکارڈ رکھنا ہے، وہ بھی انہوں نے چیک کرنا ہے کہ یہ فلاں اکوپمنٹ جو ہے اس میں کوئی خرابی تو نہیں آ گئی، اس کی دیکھ بھال جو ہے نا وہ ان کی ذمہ داری ہی ہوگی۔ تو یہ کیا ہو گیا، ریکارڈ ڈیٹا بائی آپریٹنگ ڈیٹا انٹری اکوپمنٹ وغیرہ، ٹھیک ہے۔ یہ ہو گیا ہمارے پاس تیسرا۔ چوتھا کیا ہے، ڈیٹا کو سالو کرنے کے جو ٹیکنیکس اور پروسیجر ہے نا اس کو انہوں نے جیسے ان کو ہدایات ملیں اس کے مطابق انہوں نے اپلائی کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ ڈیٹا پروگرام ٹیکنیکس اینڈ پروسیجرز، یعنی جس طرح ان کو ہدایات ملنی ہے، جس طرح ان کو آرڈر ملنا ہے اسی طرح انہوں نے ان ٹیکنیکس کو آگے یوز کرنا ہے، یوٹیلائز کرنا ہے۔ اگلا ہمارے پاس ہے کہ ڈاکومنٹس کو انہوں نے سکین کرنا ہے اور فائلز کو پرنٹ کرنا ہوتا ہے۔ جب کبھی ڈپارٹمنٹ کو ضرورت پڑے تو ڈپارٹمنٹ جو ہے ان کو آرڈر جاری کر سکتا ہے، ان سے کہہ سکتا ہے کہ فلاں فائل یا فلاں جو ڈاکومنٹ ہے اس کو آپ نے پرنٹ کرنا ہے، تو انہوں نے وہ کام بھی کرنا ہے۔ سکین ڈاکومنٹ اینڈ پرنٹ فائل، ڈاکومنٹس کو سکین کرنا ہے اور فائلز کو پرنٹ کرنا ہے۔ اگلا ہمارے پاس ہے جو ڈیٹا ان کو ملنا ہے، ٹھیک ہے، اس کو انہوں نے کیا کرنا ہے، اس پہ ریسرچ کرنی ہے، یعنی اس کو انہوں نے فلی چیک آؤٹ کرنا ہے کہ یہ ڈیٹا کریکٹ ہے۔ اگر وہ ڈیٹا کریکٹ ہے تو پھر اس کو انہوں نے کمپائل کرنا ہے، ایک فائل کی شکل میں انہوں نے اس کو تیار کرنا ہے، پھر اس کی ایکوریسی انہوں نے چیک کرنی ہے کہ کس حد تک یہ ٹھیک ہے، تاکہ
آگے فیوچر میں یا جب کبھی ضرورت پڑے تو ہم اس ڈیٹا کو صحیح طرح یوٹیلائز کر سکیں. ٹھیک ہے. اگلا کیا ہے؟ ریسرچ compile and verification of data. ٹھیک ہے. ریسرچ ہو گیا, کمپائل ہو گیا, اور ڈیٹا کی ویریفیکیشن ہو گئی. اس سے آگے ہے کہ انہوں نے اس چیز کی یقین دہانی کروانی ہے, انہوں نے اس چیز کا پتہ لگانا ہے, اس چیز کو انہوں نے اپنے نوٹس میں رکھنا ہے کہ جتنی آفس کی ریکوائرمنٹس ہیں نا وہ کیا کیا ہے, اور اگر کہیں کوئی کسی قسم کا مسئلہ درپیش آ رہا ہے, کوئی خرابی ان کو نظر آتی ہے اس سسٹم کے اندر, تو انہوں نے اس کو بھی حل کرنے کی کوشش کرنی ہے. یعنی کہیں سے کوئی کوئی بھی کسی قسم کا ایشو آ سکتا ہے. ٹھیک ہے. کوئی روٹ کا ڈیٹا غلط ان پٹ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. کہیں پہ کوئی جو ہے نا ٹکٹس وغیرہ کا ایشو بن جاتا ہے. تو یہ کوئی بھی کسی قسم کا ایشو ان کو نظر آتا ہے تو اس ایشو کو بھی انہوں نے ریزالو کرنا ہے. یہ کیا ہو جائے گا؟ انشور proper use of office requirements and address any malfunction. ٹھیک ہے. کوئی کوئی ایشو آتا ہے تو اس ایشو کو انہوں نے ریزالو کرنا. یہ مال فنکشن خرابی کو کہتے ہیں. اچھا, اگلا کیا ہے؟ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے جاری کردہ کوڈز اور معیارات کے مطابق ریکارڈ کو اپڈیٹ کرنے کے لیے ڈیٹا کو ریکارڈ کرتے ہیں. یہ یعنی ڈپارٹمنٹ جو بھی کوئی ہدایات آپ کو دیتا ہے اس کے مطابق آپ, یعنی یہ جو جونیئر کمپیوٹر آپریٹر ہے یہ ڈیٹا کا ریکارڈ رکھتا ہے اپنے پاس ڈپارٹمنٹ کی ہدایات کے مطابق. according to codes and instructions of ڈپارٹمنٹ. ٹھیک ہے. تو یعنی ڈپارٹمنٹ کی وہ جو ڈپارٹمنٹ کے جو کوڈز یا ہدایات ہیں یا ان کے جو معیارات ہیں ان کے مطابق اس نے ڈیٹا کو رکھنا ہوتا ہے, اپڈیٹ کرنا ہوتا ہے. یعنی ڈے بائی ڈے نئی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے, نئی کچھ چیزیں ایڈ کرنی پڑ جاتی ہیں, کچھ چیزوں کو سکپ کرنا ہوتا ہے. تو یہ ڈپارٹمنٹ نے ہدایات دینی ہوتی ہیں, اس کے مطابق اس جونیئر کمپیوٹر آپریٹر نے ان پہ عمل کرنا ہوتا ہے. اچھا, اگلا کچھ ٹیکنیکل کام اور بھی ہیں, جیسے کہ محکمہ ٹرانسپورٹ کی آئی ٹی سے متعلقہ سافٹ ویئر کا استعمال. جو سافٹ ویئر محکمہ ٹرانسپورٹ یوز کر رہا ہے آئی ٹی کے متعلق, اس کا استعمال اس نے کرنا ہے. ٹھیک ہے. اس کا استعمال اس کو آنا چاہیے. مطلب وہ ٹریننگ دیں گے, یہ نہیں کہ جاب سے پہلے ہی آپ اس پہ لگ جائیں, وہ آپ کو ٹریننگ دیں گے. ٹھیک ہے. آئی ٹی سافٹ ویئر یوز, یہ دوسرا ہمارے پاس ہے. اس کو ٹائپنگ اور ڈرافٹنگ بھی آنے چاہیے. ٹائپنگ اینڈ ڈرافٹنگ. ٹھیک ہے. تیسرا ہے آگے نوٹنگ اینڈ لیٹر رائٹنگ. ٹھیک ہے. آگے ہمارے پاس ہے
hardware and software use. ٹھیک ہے, آگے ہے پریزنٹیشنز کو اس نے پریپیئر کرنا ہے. پریپیئر پریزنٹیشنز. اچھا, اس کے آگے ہے وقتاً فوقتاً مجاز اتھارٹی کی طرف سے تفویض کردہ دیگر فرائض. کچھ اور ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں جو کبھی کبھار اس کام سے ہٹ کے بھی آ جاتی ہیں, تو یہ ڈپارٹمنٹ والے جو ہیں ان کو آگاہ کریں گے, ان کو آگے انسٹرکشنز دیں گے, تو ان انسٹرکشنز کے مطابق انہوں نے ان پہ عمل کرنا ہوتا ہے. اچھا, ان ہدایات کی جو PDF فائل اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ان کا لنک دے دوں گا, آپ وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر لیجئے گا. شکریہ.